سامعین مکرم، جن دوست و احباب کی شادیاں ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ خدا را نکاح و طلاق اور شادی سے متعلقہ جو ضروری مسائل ہیں ان کو سیکھیں اور جانیں۔ یہ آپ پر فرض ہے۔ قاعدہ اور ضابطہ یاد رکھیں کہ مسائل ضروریات دین اور پیش آمدہ مسائل، یعنی پنجابی جنہ دن کہ جنہ نال بندے دا واہ پاؤن والا ہے، وہ سیکھنے انسان اتنے لازمی اور ضروری ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ کوئی بندہ تاجر نہیں بنا تو اس پر تجارت سے متعلقہ مسائل سیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن ایک بندہ تاجر بننا چاہتا ہے، تجارت کی فیلڈ میں جانا چاہتا ہے، تو وہ کام شروع کرنے سے پہلے، تاجر بننے سے پہلے اس پر ضروری ہوگا کہ وہ تجارت سے متعلقہ مسائل ضروریات سیکھے اور جانے۔ یہ اس پر لازم اور ضروری ہے۔ بلا تشبیہ و بلا مثال، جس بندے کا نکاح نہیں ہوا یا نہیں کرنا چاہتا تو اس پر نکاح و طلاق کے مسائل سیکھنا ضروری اور لازم نہیں ہے۔ ہاں، جو بندہ شادی کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ شادی سے پہلے اس سے متعلقہ جو مسائل ضروریہ ہیں ان کو سیکھے اور جانے۔ ہمارے معاشرہ کا المیہ یہ ہے کہ ادھر صاحب کی شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، اور ادھر المیہ یہ ہے کہ طہارت کا پتہ نہیں ہوتا، غسل کا شرعی جو مسنون طریقہ ہے وہ پتہ نہیں ہوتا۔ تو دوستان مکرم، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید شادی سے پہلے ضروری ہے کہ یہ کھارا، مہندی، مائیاں، برات، اس پہ کون سا جوڑا پہننا ہے، اور ولیمے میں کیا ڈش ہونی چاہیے، کس دوست کو بلانا ہے، ارینجمنٹ کیسے کرنا ہے، اور جناب وہ جو ہم نے پنڈال سجانا ہے اس کا بیگ کیسا ہونا چاہیے، کیا کیا کس طرح مہمانوں کو ٹریٹ کرنا ہے۔ ہم نے سمجھا ہوگا کہ شاید یہ سارا کچھ شادی میں یہی ضروری ہے۔ تو بھائی، یہ آپ کی رسمیں ہیں جن میں کئی غیر شرعی ہیں۔ اصل جو بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کو چیزیں جاننی چاہیے۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ شادی سے ایک ماہ بندہ پہلے کسی عالم دین کے پاس جائے اور کہے جی میری شادی ہونے والی ہے، میرا نکاح ہونے والا ہے، مجھے اس سے اسلامی معلومات، اس سے متعلقہ اسلامی معلومات دیں۔ اسلام نے کیا تعلیم دی ہے، میاں کے حقوق بیوی پر کیا ہے، بیوی کے جو حقوق ہیں وہ شوہر پر وہ کیا ہے، کون سے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے ہمارے معاشرہ میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو خدا را جنہوں نے پہلے مسائل نہیں سیکھے، شادی ہو چکی ہے، تو اب بھی وقت ہے سیکھنے کا۔ علم سیکھنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ مسائل ضروریہ سیکھیں۔ اور جن کی ہونے والی ہیں ان پر تو نہایت لازم اور ضروری ہے کہ شادی سے پہلے اپنے کسی محلے کے مستند عالم دین کے پاس جا کر نکاح و طلاق سے متعلقہ مسائل، شادی سے متعلقہ مسائل اور جماع سے متعلقہ جو شرعی آداب ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، وہ سیکھیں، پڑھیں اور ان کو یاد کریں اور شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور اس حوالہ سے ایک خاص مسئلہ کہ جس کی طرف توجہ نہیں کی جاتی، وہ بھی سماعت فرما لیں کہ جس عورت کی شادی جب ہو جاتی ہے تو وہ جہیز میں اپنے ساتھ جو زیور لاتی ہے، تو ہمارے عرف میں اس کی ملکیت اسی عورت کی ہی ہوتی ہے، یعنی اس زیور کی مالکہ وہ عورت ہی ہوتی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، عورتیں جہیز میں اپنے ساتھ زیور لاتی ہیں، 20 تولے ہوتا ہے، 30 تولے ہوتا ہے، لیکن وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ اب ہمارے پنجاب میں شادیوں کا سیزن شروع ہے، عورتیں جو رخصت ہو رہی ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کی طرف خاص کر توجہ کریں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جو عورت 7.5 تولے اپنے پاس سونا رکھتی ہے، یہ فقط سونے کے لحاظ سے نصاب ہے۔ 7.5 تولے جس کے پاس سونا ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا حساب کر کے اس پر زکوٰۃ ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اسی عورت نے جس وقت موقع آئے گا تو صدقہ فطر بھی ادا کرے گی، اور جب قربانی کا موقع آئے گا تو اس عورت نے قربانی بھی دینی ہے۔ ہاں، اس کی طرف سے اگر اس کا خامد ادا کر دیتا ہے تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو اطلاع ہونی چاہیے کہ تمہارا اتنا زیور ہے، اس کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، وہ میں تمہاری طرف سے ادا کر رہا ہوں۔ تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں شاید سمجھتی ہیں کہ یہ سارا لوڈ خامد اتے ہی ہے، یہ انہیں ادا کرنا ہے۔ نہیں، سونا اگر آپ کے پاس ہے، آپ اس کی مالکہ ہیں،
تو اس پورے کا حساب کر کے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ اس کا طریقہ یوں سمجھ لیں کہ مثال کے طور پر آج 30 جمادی الاولیٰ ہے اور آج کے دن کوئی عورت رخصت ہو کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، خاوند کے گھر آ جاتی ہے اور جہیز میں وہ سونا اپنے ساتھ لاتی ہے، تو وہ اس سونے کی مالکہ ہے۔ اب کیا کرنا ہوگا، اس کو جب آئندہ 30 جمادی الاولیٰ آئے گا تو اس سے پہلے وہ سونے کا حساب کروا لے اور 30 جمادی الاولیٰ کو وہ اپنی زکوٰۃ جتنی اس کی بنتی ہے اس کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ سونے سے جو نکالنے کا طریقہ وہ یہ ہے، مثال کے طور پر کسی عورت کا 20 تولے سونا ہے، اس نے آئندہ 30 جمادی الاولیٰ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو آئندہ جب سال آئے گا نیا ہجری سال 1448 ہجری 30 جمادی الاولیٰ، یہ عورت کیا کرے گی، اپنے 20 تولے سونے کا جو اس وقت کرنٹ ویلیو ہے وہ معلوم کرے گی، جو تازہ ریٹ ہے وہ معلوم کرے گی۔ مثال کے طور پر 20 تولے سونے کا ریٹ بنا ہے 80 لاکھ روپیہ یا کروڑ روپیہ، تو اس کو 40 پر تقسیم کرنا ہے، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ بنے گی، 40واں حصہ۔ تو میں یہ اسلامی ماہ اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، جنوری فروری اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ان معاملات کا حساب جو قمری مہینے ہیں ان کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ یہ جنوری فروری کے لحاظ سے آپ نے سال نہیں گننا، بلکہ آپ نے محرم، صفر، ربیع الاول، اس طرح جو قمری مہینے ہیں ان کے لحاظ سے آپ نے اپنا سال مکمل کر کے اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور یہ لازم اور ضروری ہے، یہ فرض ہے، یہ 5 جو ارکان اسلام ہیں ان میں ایک زکوٰۃ بھی ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس بندے نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو یہ قرآن مجید کی واضح آیت ہے، 10واں پارہ کھولیے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قیامت کے دن بے زکاتہ مال جو ہے اس کو پگھلایا جائے گا آگ میں، اور آگ میں پگھلا کر اس کو صحیح گرم کر کے جس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی معاذ اللہ اس کو داغا جائے گا، اس کو وہ گرم کر کے اس کے جسم پر لگایا جائے گا، اس کے پہلوؤں پر اس کو داغا جائے گا، اور یہ ساتھ کہا جائے گا کہ یہ ہے تیرا مال جس کو تم نے جمع کر کے رکھا تھا، اب اس جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ لہٰذا مردوں سے گزارش ہے کہ اپنی عورتوں کو یہ مسئلہ سمجھائیں، اور عورتوں سے گزارش ہے کہ اس مسئلہ کو سمجھیں اور خود اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ یہ ان پر ادا کرنا فرض ہے، یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طرح قربانی بھی لازم اور ضروری ہے، اور اس پر صدقہ فطر بھی یہ لازم اور ضروری ہوگا۔ اگرچہ کچھ تفصیل قربانی کے لحاظ سے اور بھی ہے، جو صدقہ فطر ہے اس کے لحاظ سے اور بھی تفصیل ہے۔ سامعین مکرم، زکوٰۃ کے حوالہ سے یہ ضروری مسئلہ تھا جو آپ کے سامنے بیان کیا۔ عموماً عورتیں اس سے غافل ہیں، اپنے سونے کا حساب کر کے وہ زکوٰۃ نہیں دیتی۔ عورتوں کو اس طرف توجہ کرنی چاہیے، انہیں اپنے سونے کا حساب کر کے زکوٰۃ بھی دینی چاہیے، اور اگر وہ اپنے پاس قربانی سے متعلقہ نصاب رکھتی ہیں انہیں اپنی طرف سے قربانی بھی کرنی چاہیے، یا ان کا خاوند ان کی طرف سے قربانی کر دے۔ اسی طرح جو صدقہ فطر ہے یہ بھی جس پر واجب ہے وہ صدقہ فطر کو بھی ادا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں مسائل دینیہ شرعیہ سمجھ کر ان کے مطابق زندگی گزارنے کی